العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كما قال عليه السلام۔ میرے محترم بھائیوں، یہ گھڑیاں رمضان شریف کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک ساعت، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ بہت زیادہ قیمتی ہے، بہت زیادہ قیمتی ہے، اور اللہ بھی ہمیں قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ رمضان کے فضائل پہ بات ہوئی تھی کہ رمضان کے ویسے تو بہت زیادہ فضائل ہیں، لیکن ایک جو حدیث ہے کہ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ابن آدم کا ہر عمل اس کو 10 گنا تک اس کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ عمل ایک ہوتا ہے لیکن اس کا بدلہ 10 گنا دیا جاتا ہے، اور 700 گنا تک، یعنی 700 گنا تک وہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ مگر روزہ ایسی چیز ہے کہ اللہ اس سے اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنی قدردانی کرتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لِي، روزہ صرف اور صرف میرے لیے ہے، اور اس کا بدلہ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ جیسے کوئی آفیسر کس سے خوش ہو جائے نا، کوئی پروگرام ہو تو باقی تو مقرر ہوتے ہیں بھائی آپ انعام دیتے ہیں سب کو، لیکن وہ اتنا کسی سے اگر زیادہ کس کی کارکردگی سے خوش ہو، مطمئن ہو، تو کہتے ہیں کہ اس کو میں اپنے ہاتھ سے انعام دوں گا۔ باقی تو مقرر ہوتے ہیں، وہ مہمان خصوصی بیٹھے ہوتے ہیں صوفے پہ ٹیک لگا کے کارروائی دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جس سے زیادہ دل خوش ہو تو کہتے ہیں کہ اس کا انعام میں خود دوں گا۔ تو یہ اس کھلاڑی کے لیے، اس بندے کے لیے انتہائی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو یہاں یہ چیز مراد ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، فرشتوں کو ڈیوٹی سے ہٹا دیا کہ میں جانوں اور میرا یہ روزہ دار بندہ جانے، اس کو میں خود اجر دوں گا، آپ ہٹ جاؤ بیچ میں سے، میں جانوں اور میرا بندہ براہ راست، اور میں اپنے بندے کے براہ راست اس کو اجر دینا چاہتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مہینے کی قدردانی کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث میں دیکھ رہا تھا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آخری دن تک بند نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات فرمائی کہ جو بندہ رمضان میں دن میں یا رات میں کسی وقت بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو ہر سجدے پہ 2500 نیکی اسے ملتی ہے، اور اس کے لیے ایک مکان تعمیر جنت میں کیا جاتا ہے، ایک مکان تعمیر کیا جاتا ہے جس کے 60,000 دروازے ہوتے ہیں، اور ہر دروازے کے لیے ایک سونے کا محل ہوتا ہے جو یاقوت سے آراستہ کیا جاتا ہے، آراستہ ہوا ہوتا ہے۔ اور فرمایا روزہ دار کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور فرمایا کہ جب روزہ دار صبح کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ فرشتے، انسان نہیں، بزرگ نیک نہیں، کیونکہ انسانوں میں پھر بھی جتنا بزرگ و نفسانی خواہشات ہوتی ہیں، جو پاک مخلوق ہے جن کے ساتھ نفس اور شیطان ہے ہی نہیں، اور 70,000 فرشتے صبح نماز سے لے کر غروب آفتاب تک مسلسل اس خوش نصیب کے لیے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ اس بندے کی مغفرت فرمائے۔ اور جو آخری بات ہے کہ جب دن یا رات میں بنی آدم، یہ روزہ دار جب سجدہ کرتا ہے اللہ کے سامنے، یہ سجدے کا لفظ پھر آ رہا ہے کیونکہ ساری نماز میں سجدہ یہ
اس پوری نماز کے جیسے سر ہوتے ہیں نا بدن میں، ایسے ہی سجدے کا رتبہ اور مرتبہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دن یا رات میں کوئی بھی سجدہ کرے تو اس سجدے کے بدلے جنت میں ایک ایسا درخت لگتا ہے کہ ایک سوار 500 سال بھی اس کے سائے میں چلے تو سایہ ختم نہ۔ اچھا، پچھلی دفعہ میں نے ایک حدیث بیان کی تھی کہ بنی خزاع کا ایک بندہ کھڑا ہوا جب رمضان شروع ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ کچھ رمضان کے بارے میں بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو روزانہ آراستہ اور خوبصورت بنایا جاتا ہے، اور عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس سے جنت کے پتے ہلتے ہیں، تو وہ جو حوریں ہوتی ہیں وہ اپنے بالاخانوں سے باہر آ جاتی ہیں، ایک عجیب موسیقی ہوتی ہے تو وہ باہر آ جاتی ہے، تو پوچھتے ہیں فرشتوں سے کہ آج کیا معاملہ ہے، آج تو کوئی عجیب خوبصورت موسیقی ہے، کوئی خاص بات ہوئی ہے؟ تو فرماتے ہیں رمضان آ گیا ہے۔ تو اللہ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ آپ کے بندوں میں سے ہمارے لیے بھی کوئی شوہر چن لیں جس سے ہم اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں اور وہ ہم سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کوئی بھی روزہ دار ایسا نہیں ہوتا کہ ایک حور سے اس کی شادی نہ کرا لے، اور وہ حور بغیر جوڑ کے جو موتی ہوتا ہے اس کے خیمے میں رہتی ہے۔ حور فی المقصورات، حور مقصورات فی الخیام، کہ جو خیموں میں رہتی ہے، اور وہ خیمہ ایک بغیر جوڑ کے موتی کا ہوتا ہے، ایک لگژری گھر اس کا بن جاتا ہے۔ اچھا، وہ حور کیسی ہوتی ہے؟ وہ حور ایسی ہوتی ہے کہ جس کے اوپر 70 قسم کے لباس ہوتے ہیں، ہر لباس دوسرے لباس سے الگ، ہر لباس دوسرے سے اس کا رنگ الگ اور اس کا ڈیزائن الگ، اور 70 قسم کی اس جو ہے نا وہ خوشبوئیں لگائی ہوتی ہیں، ہر خوشبو دوسرے سے جدا، اور 70,000 اس حور کے لیے نوکرانیاں اور غلمان غلام کام کرتے ہیں۔ جب اس حور کی اتنی شان ہے تو جب یہ حور اس بندے روزہ دار کو ملے گی تو اس کی کیا شان ہوگی؟ یہ حور بھی تو اس کی نوکرانی ہے، یہ تو اس روزہ دار کی خادمہ ہے، اور اس خادمہ کا یہ حال ہے کہ اس کے 70 جوڑے اور 70 خوشبوئیں، 70,000 خادمائیں اور خادم، تو اس بندے کا کیا حال ہوگا؟ تو میرے بھائیوں، رمضان کی ہر گھڑی، ہر ساعت، ہر لمحہ اور ہر لحظہ اس کو خدا را ضائع نہ کرے فضولیات میں۔ مجھے بڑا افسوس لگتا ہے آج کل سیاسی ماحول میں فیس بک بھرا پڑا ہے، فضول قسم کی پوسٹیں ہیں، نفرت ہے، غیبت، جس غیبت بیماری مصیبت سے، جس کینسر سے عام دنوں میں منع کیا گیا ہے، رمضان کے مبارک مہینے میں اسی غیبت میں لوگ لگے ہوئے ہیں، نفرتیں ہیں اور گالیاں ہیں اور گندی زبان ہے، بازاری زبان استعمال کی جاتی ہے۔ اللہ کی قسم، نہ عمران خان نے ہمیں جنت دلوانی ہے، نہ زرداری نواز شریف نے دلوانی ہے، اور نہ شہباز شریف اور کسی اور نے دلوانی ہے، اور نہ ہمارا یہ نقصان کا ازالہ یہ کر سکتے ہیں۔ اپنے رشتہ داروں سے الجھے ہوئے ہیں۔ بھئی اس مبارک مہینے کا کچھ تو احترام اور تقدس ہوتا ہے، ایک طوفان بدتمیزی ہے جو برپا ہو چکا ہے۔ یہ سیاسی اختلاف ہو رہا ہے، کوئی اخلاق کا کوئی دائرہ ہوتا ہے، اس میں سیاسی اختلاف ہوتا ہے، اپنے ہی بھائیوں سے گالم گلوچ، لڑائی، ہر گھر میں یہ مصیبت شروع ہے، اور یہ ہماری پستی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ساری چیزوں کو چھوڑ کر اس مقدس مہینے کا خیال رکھیں۔ اور جو دوسری چیز ہے اس مبارک مہینے کی، جو دوسری چیز ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی مہینے میں اللہ رب العزت نے قرآن کو اتارا ہے، ھدی للناس، جو تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، بینات، کھلی نشانیاں ہیں ہدایت کی، والفرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی نشانیاں اور ہدایت والی نشانیاں ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پائے تو لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ قرآن اور اس مہینے کا جوڑ کیسا ہے؟ وہ بڑی زبردست ایک حدیث ہے کہ دونوں کا جو اشتراک ہے نا صفت کا، وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن روزہ بھی سفارشی ہوگا اس بندے کے روزہ دار کے لیے، اور قرآن بھی سفارشی ہوگا۔ یہ دونوں سفارشی، روزہ کہ یا اللہ سارا دن میں نے اس بندہ کو، سخت پیاس لگی ہوئی تھی میں نے پانی نہیں پی دیا، سخت بھوک لگی ہوئی تھی میں نے اس کو کھانا نہیں کھانے دیا، اور اسے نفسانی خواہشات میں جانے نہیں دیا، میں نے سارا دن اسے رو کے رکھا، یا اللہ میری شفاعت قبول فرما، اس بندے کی مغفرت فرما۔ قرآن کہے گا یا اللہ اس بندے کو میں نے اس رات کو جگائے رکھا، یہ میری تلاوت کرتا تھا، میرا حق ادا کرتا تھا، تو ان دونوں سفارشوں کی شفاعت کو اللہ قبول فرمائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اسی رمضان کے مہینے میں اللہ نے قرآن کو اتارا، دفعتاً واحدہ، لوح محفوظ سے ایک ہی دفعہ میں آسمان دنیا پہ اترا،
پھر اس 23 سالہ عرصے میں تھوڑا تھوڑا ضرورت کے مطابق اترتا رہا۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا اچھا جو اللہ کے قرب کی چیز ہے، جو سب سے زیادہ اللہ کے قریب کرتی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ اللہ کا کلام ہے، جس کو اللہ نے خود پڑھا ہے۔ اللہ کا کلام، کلام اللہ، کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے، یہ اللہ نے اس کو خود پڑھا ہے پہلے۔ تو بندے کی کتنی بڑی نسبت ہو جاتی ہے جب اللہ نے پڑھا اور بندہ اس کو پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اسی قرآن کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے اللہ کی زیارت کی خواب میں کہ یا اللہ آپ کے قرب کا سب سے بڑا اور آسان ذریعہ کیا ہے، سب سے بڑا ذریعہ؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے حنبل، اے احمد، وہ میرا کلام ہے۔ تو پھر انہیں سوال کیا یا اللہ سوچ سمجھ کے یا بلا سمجھے؟ فرمایا سمجھ کے ہو یا بلا سمجھے ہو، میرے قرب کا ذریعہ ہے، کہ میرے سب سے زیادہ قرب کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا اس مہینے میں ساری چیزیں، سارے جو وظائف پڑھتے تھے، جو وظیفے پڑھتے، جو ساری چیزیں چھوڑ کے اسے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور اس کی خوب دن رات تلاوت کریں، اس کا حق ادا کر دیں، اس کا حق ادا کر دیں۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت ہے، عن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے اس کے ذریعے سے اللہ نے بہت سی قوموں کو بلند کیا، عزت دی، ترقی دی، اور اسی قرآن کے ذریعے سے بہت سو کو پست کیا۔ بلند تو اللہ نے ان کو کیا جو ایمان لائے، قرآن کو صحیح سمجھا، حلال کو حلال، حرام کو حرام سمجھا۔ صحابہ کی اصلاح ہمارے سامنے ہے، کیسی پستی میں زندگی گزار رہے تھے اور اللہ نے اٹھا کے ساری پوری انسانیت کا امام بنا دیا قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ اور جنہوں نے قرآن کا عمل ترک کر دیا، چھوڑ دیا، تو قرآن کے چھوڑنے کی وجہ سے وہ گمراہ و ذلیل ہو گئے۔ میرے بھائیو، یہ بڑے غم اور دکھ کی بات ہے کہ قرآن کے ساتھ ہماری کوئی مناسبت ہی نہیں۔ اگر اس مہینے مناسبت نہیں تو پھر کب بیٹھیں گے؟ اگر ابھی بھی قرآن سے ہماری مناسبت اور محبت پیدا نہ ہوئی، قرآن کی محبت تو گویا اللہ کی محبت ہے، حدیث کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ تو اس لیے اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ وہ قرآن پاک ہے۔ لہٰذا جتنا بھی ہم اپنے کاموں کو سمیٹ لیں، دکان کا وقت کم کر دیں، کاروبار کا وقت کم کر دیں، یہ کمائی کا مہینہ، اس کا ایک ایک لمحہ پتہ نہیں انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بات عرض کرنی تھی وہ یہ ہے نماز تراویح۔ ابھی جو میں نے حدیث سنائی نا کہ ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دن رات میں رمضان میں جو کوئی نماز پڑھتا ہے تو ایک ایک سجدے کے بدلے 2500 نیکی ملتی ہے۔ اب 2500 20 رکعتوں میں 80 سجدے ہوتے ہیں، 80 کو 2500 سے ضرب دے تو 2 لاکھ نیکی روزانہ تراویح کی نماز میں ہمیں ملتی ہے، سجدے کی 2 لاکھ نیکیاں۔ ابھی میں ایک مثال دیتا ہوں، کسی کو کہا جائے کہ ایک مہینہ یا 15 دن مشقت والے ہیں، دن رات تم نے کام کرنا ہے، سونا بھی نہیں ہے، دھوپ میں، گرمی میں، بھوک پیاس میں، تجھے ڈیلی کا 2 لاکھ روپیہ ملے گا۔ بتاؤ کون تیار نہیں ہوگا؟ ہوں گے؟ گھر بھی چھوڑے گا، کام بھی چھوڑے گا، بھوک پیاس بھی برداشت کرے گا، کیونکہ ایک نفع سامنے ہے ظاہری۔ یہاں روزانہ 2.5 لاکھ نیکی ملے۔ تراویح کے بارے میں بتا دوں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ تراویح کی نماز ہے ہی نہیں سرے سے۔ بھائی میری بات سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں الگ الگ ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو انہوں نے حکم دیا کہ 20 رکعت تراویح امام کے پیچھے ہوں۔ پھر حضرت عثمان نے بھی اس کو جاری رکھا، حضرت علی نے، جمہور صحابہ کرام۔ ہمارے ہاں 4 چیزیں ہیں، سب سے پہلے قرآن پاک ہے، ہم اس سے حکم دیکھتے ہیں، پھر حدیث رسول ہے، پھر اجماع صحابہ ہے، اس کے بعد قیاس شرعی ہے۔ تو اجماع صحابہ اس پہ ہے کہ 20 رکعت تراویح کی ہوں، تو جو 20 رکعت تراویح کی ہیں گویا کہ یہ سنت ہے، کیونکہ صحابہ کا اس پہ اجماع ہو گیا۔ اور میرے بھائیوں، تراویح کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان اللہ فرض لکم الصوم وسننت لکم، اس کے بارے میں قیام کے بارے میں، تراویح کے بارے میں، کہ اللہ نے تمہارے پر روزہ فرض کیا اور یہ جو قیام ہے نا رات کا، یہ میری طرف سے سنت ہے۔ تو اس لیے ہم اس کو یہ نہ سمجھیں، بعض ہمارے بھائی ہوتے ہیں وہ 10 رکعت
10 دنوں کا یا 15 دنوں کا ختم کر کے اس کے بعد وہ تراویح کو بھول جاتے ہیں کہ ختم تو کر لیا، ختم الگ سنت ہے اور تراویح آخر تک پڑھنا یہ الگ سنت ہے۔ اس کو ہلکا عمل سمجھ کر، چھوٹا عمل سمجھ کر ہم اس کو ضائع نہ کریں ان دنوں کو۔ اچھا، تراویح کے بارے میں کیا ہے؟ صبح سارا دن روزہ، اس کی مشقت، بھوک پیاس، طبیعت بھی خراب، کبھی کبھی چکر بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور رات کو جیسے ہی مغرب کی نماز پڑھ کے تھوڑا سا بندہ لیٹتا ہے، تھوڑا سا آرام لیتا ہے، اس کے بعد تراویح کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے نفسانی مجاہدہ جو اللہ ہمیں کروانا چاہتے ہیں کہ دن بھر روزے کی مشقت اور رات کو تراویح۔ اور یہ جو مجاہدہ ہے اس کی 4 شرطیں ہیں: قلت الطعام، کم کھانا، قلت المنام، کم سونا، اور قلت الکلام، تھوڑی بات کرنا، اور اس طرح قلت اختلاط الانام، لوگوں سے میل جول کم کر دینا۔ اگر عام دنوں میں میل جول زیادہ ہے تو کم کر لیں اس میں، تاکہ ہم مجاہدے میں جو اللہ ہم سے چاہتا ہے وہ ہماری چیز پوری ہو، جو اللہ کی چاہت ہے۔ بولنا کم کر دیں۔ اور بعض لوگوں میں حیران ہو جو تو اتنی زیادہ باتیں کرتے ہیں، سارا سال تو کرتے ہیں، بندے کا سر کھا جاتے ہیں، فضول ساری باتیں۔ بولنا کم کر دیں، نیند میں کمی کر دیں، تھوڑی سی، جتنی ضرورت ہے اتنی لیں۔ اور جو ہے کوئی بیچارے سارا دن سوتے رہتے، کہتے بس روزہ ایسے گزرتا نہیں ہے، کوئی فضولیات میں لوڈو کھیل رہا ہے، کوئی کیا کھیل رہا ہے۔ بھئی وقت پاسی نہیں کرنی، ٹائم گزاری نہیں کرنی، اس کو قیمتی بنانا ہے۔ تو کھانا کم کریں، سونا کم کریں، اور بات کم کریں۔ بھئی کیا ضرورت ہے مجھے ہر ایک سے؟ اور لوگوں سے ملنا جلنا اس مہینے میں کم از کم کر لیں، تو پھر ہمیں وقت ملے گا اس چیز کا۔ تو سارے بھائی اس کی نیت کریں کہ ہم نے تراویح بھی پوری پڑھنی ہے، اور جتنا ہو سکے قرآن پاک یہ ہم نے۔ اچھا، ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گیا حسد 2 شخصوں پر جائز ہے، باقی کسی پہ جائز نہیں ہے۔ حسد، ایک وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن پاک دیا اور وہ دن رات اسے پڑھتا ہے، گویا کہ حق ادا کر دیا، یہ بھی حسد کے قابل ہے۔ اور دوسرا وہ جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ دن رات خرچ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ یہ 2 بندے ایسے جن پہ حسد کیا جا سکتا ہے، باقی حسد حرام ہے۔ تو اس لیے دن رات قرآن کا مشغلہ رکھنا، دن رات قرآن پڑھنا، اور قرآن کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا، اور ان مبارک ساعتوں میں، ان مبارک گھڑیوں میں کوئی گھڑی ایسی نہ ہو بس دن رات جب بھی موقع ملے قرآن پاک کھول کے اسے پڑھنا شروع کر دیں، جب بھی موقع ملے قرآن پاک کھول کے پڑھنا شروع کر دیں۔ اور جو تراویح کی نماز ہے، ایک سجدے پہ 2500 نیکی، 80 سجدے ہوتے ہیں، 2 لاکھ نیکی تو یہ مل جاتی ہیں۔ تو اس لیے بھائی اس کا خیال رکھیں کہ کچھ ضروری مسائل ہیں روزے کے جو عام طور پہ پیش آتے ہیں، تو یہ تھوڑا سا بتاتا جاؤں۔ سحری کی جو نیت ہے، لوگ کہتے ہیں نا نیت کرنا اس وقت زبان سے ضروری نہیں ہے، جو سحری کھا رہا ہے یہ روزے کی نیت ہے، اس میں زبان سے وہ مشہور دعا ہے وبصوم قدیم تو شہر رمضان، یہ پڑھ لے۔ اگر یہ کسی نے نہ بھی پڑھی تو سحری جو کھا رہا ہے وہ بس روزے کی نیت ہے۔ دوسری بات، ایک شخص ایسا ہے کہ کمزور ہے بیچارہ، رات سے اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، دن کے 9 بج گئے، 10 بج گئے، نیت ابھی تک نہیں کی، لیکن پھر جب خیال ہوا کہ یار یہ روزہ ہے رمضان کا میں نیت کر لوں، تو 10:30 بجے تک، کیونکہ اس میں آیا ہے کہ آدھا دن صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، میں نے حساب کیا احتیاطاً 10:30 بجے تک اگر اس نے نیت کی، بشرطے کہ سحری کے وقت سے لے کر 10:30 بجے تک کوئی چیز کھائی نہ ہو، تو اس کا روزہ ہو جائے گا اگر اس نے اس وقت نیت کر لی۔ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بھول کر کھا پی لینا، انسان ہے بھول جاتا ہے، اس نے کھا لیا پی لیا، اس میں یہ بات بڑی ایک زبردست لکھی ہے، اچھی ہے، کہ اگر کوئی صحت مند بندہ ہے، اگر وہ بھول کر کھا پی رہا ہے تو اس کو جا کے بتاؤ کہ بھائی آپ کا روزہ یاد دہانی نہیں کرا۔ اگر کوئی نحیف کمزور ہے، تھوڑا سا بیمار ہے، تو اس کو یاد نہ دلاؤ، جب خود یاد آئے گا تو وہ اس کو چھوڑ دے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ روزہ کی حالت میں تیل، سرما، خوشبو سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سر پہ تیل لگایا، آنکھوں میں سرما لگایا اور خوشبو لگائی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مکھی، مچھر، گرد و غبار چلا جائے تو اگر ویسے چلا جائے بلا ارادہ، قصداً اگر یہ ایسی جگہ جائے جہاں پہ یہ چیزیں ہیں تو پھر ٹوٹ جائے گا۔ انسان جا رہا ہے، گرد و غبار بہت زیادہ لگے، قصد نہیں تھا، اس کا ارادہ نہیں تھا، مکھی مچھر ہیں بغیر ارادے کے، تو پھر بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔
ہاں اگر ایسی جگہ ہے جہاں پہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں جاؤں گا یہ چیز ہوگی تو وہاں روزہ ٹوٹ جائے گا، قصداً ٹوٹ جائے گا۔ روزہ کی حالت میں آنسو ایک دو قطرے ہوں، اچھا انسان ہے، انسان پہ رکت طاری ہو جاتی ہے، تو روزے کی حالت میں اگر ایک یا دو قطرے اندر چلے گئے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر اس سے زیادہ ہوئے اور اندر حلق میں نمکینیت محسوس ہوئی، نمک محسوس ہوا، تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی نکسیر پھوٹ گئی، ناک سے کسی کا خون ہوتا ہے نا تو وہ حلق میں آ جاتا ہے، تو چاہے خون حلق میں، اچھا اس میں دو صورتیں ہیں، اگر کسی کی نکسیر آئی، تھوک غالب تھی اور وہ خون تھوڑا تھا اور یہ نگل گیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ اس کا حکم پھر وہی تھوک کا ہوگا۔ لیکن اگر خالص خون ہے تو اس سے وضو تو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ اندر نہیں لے گیا، تو یہ بھی ایک ضروری مسئلہ ہے۔ اگر پسینہ بھی ایسا ہے، پسینہ ایک دو قطرے چلے گئے، نمکینیت محسوس نہیں ہوئی تو اس سے نہیں ٹوٹے گا، زیادہ ہوئی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کان میں پانی قصداً یا خود بخود ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر تیل ڈال لیا، تیل کی وجہ یہ ہے کہ وہ اندر جا کر یہاں حلق پہ آ جاتا ہے اور معدے میں چلا جاتا ہے، تو جو چیز براہ راست معدے میں جائے نا یا دماغ پر اثر کرے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ناک اور کان میں تیل نہیں ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آنکھ میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسواک یا ٹوتھ برش، مسواک کر رہا تھا تو اس کے ایک ریشہ آ گیا یا دو ریشے، اگر وہ چنے کے دانے سے کم ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگر چنے کے دانے کے برابر ہے، یہ جو ٹوتھ برش ہے یا مسواک ہے، پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا کوئی لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہم یہ ٹوتھ برش کریں کہ نہیں؟ بھئی یہ مکروہ ہے کیونکہ اس میں تیز چیزیں ہوتی ہیں، باہر اس کا اثر جا سکتا ہے، اگر اندر نہ بھی جائے تو پھر بھی مکروہ ہے تو نہیں کرنا چاہیے، اگر اندر تھوڑا سا بھی چلا گیا اس کے ٹوتھ پیسٹ کا جو اثر ہے تو وہ روزہ ٹوٹ جائے گا اس سے۔ منہ میں ریت، مٹی، آٹا، مرچ، یہ ایک صورت لکھی ہے کہ خدا نخواستہ انسان جا رہا ہے، منہ میں تھوڑی سی مٹی چلی گئی یا ریت تھوک بھی دیا پھر بھی ذرے چلے گئے، یا کوئی بندہ ہے وہ آٹے کی کسی مل میں کام کرتا ہے اور وہاں جھڑائی وغیرہ، تو منہ پہ یہ رکھ لے لیکن اس کے علاوہ بھی ذرات جاتے اور روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور مرچوں کی اس میں کوئی کارخانے میں کام کر رہا ہے، اس کا یہ کام ہے، اس کو چاہیے کہ منہ پہ کوئی چیز باندھ لے یا ماسک چڑھا لے، اس کے باوجود بھی تھوڑا بہت اثر جاتے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ قے الٹی، یہ جو انسان کا دل خراب ہوتا ہے، عورتوں مردوں میں ہوتا ہے، اگر قے ہو گئی، دل خراب ہو گیا، منہ بھر کے قے آ گئی، خود بخود آ گئی، یعنی منہ میں انسان ہوتا ہے نا بعضوں کا دل میں بوجھ ہے تو انگلیاں مارتا ہے، اگر انگلیاں مار کر منہ بھر کے قے آ گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر خود بخود منہ بھر کے قے آ گئی، منہ بھر کے جیسے منہ بھر جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اگر واپس چلی گئی اور وہ قصداً چنے کے دانے کے برابر واپس لے گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، خود بخود چلے گی نہیں ٹوٹے گا۔ کسی نے خود بخود انگلیاں ماری یا کوئی بھی ذریعہ اختیار کیا، منہ بھر کے نہیں بلکہ تھوڑی تھوڑی الٹی آئیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، بشرطے کہ واپس جو جائے تو وہ قصد سے نہ ہو بلکہ انسان بلا قصد و بلا اختیار ہو، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو اس طرح یہ سمجھ لینا، بعض ہوتا ہے نا کہ بھئی بھولے سے کھا پی لینا یا الٹی آ گئی منہ بھر کے، جتنی دفعہ بھی ہو لیکن قصداً نہیں بلکہ خود بخود آئی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور یہ سمجھ لینا کہ میں نے تو بھول کے کھا پی لیا ہے اور الٹی آ گئی میرا روزہ، اب جناب بس کھاؤ، تو اس کھانے سے بھی اس پہ روزے کی قضا ہوگی۔ ابھی تو ویسے میرا روزہ ٹوٹ گیا، حالانکہ مسئلے کا پتہ نہیں تھا، تو اب اس پہ یہ قضا آئے گی، کفارہ نہیں آئے گی۔ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے قضا ہے صرف، جان بوجھ کر خوشبودار دھواں سونگھنا یا دوا سونگھنا جس کا اثر دماغ تک جائے، دھوئیں کی ہوتی ہے نا ایسے عرب ممالک میں زیادہ ہیں، تو جان بوجھ کر یہ سونگھنا یا ایسی کوئی تیز خوشبو جو اندر ناک تک جائے، اثر دماغ تک پہنچے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا ہے کفارہ نہیں ہے۔ نکسیر کا خون پیٹ میں چلا جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف قضا ہے کفارہ نہیں ہے۔ اگر کوئی ملازم ہے، وہ سخت ڈیوٹی ہے اس کی، بیچارہ کہیں کام کر رہا ہے اور بھوک کی وجہ سے یا پیاس کی وجہ سے مجبور ہو کے اس نے روزہ توڑ دیا، یا ویسے کوئی آدمی مجبور ہو گیا، تو جب وہ روزہ توڑے گا تو صرف قضا ہے کفارہ نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ بھول کر کھانے کی صورتیں، اگر بھول کر کچھ کھا پی لیا یا جمع کر لیا تو اس خیال سے کہ روزہ، یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایک بندہ بھول کر کھا پی لیا تو
جب اسے خیال ہے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، بھئی بھولنے سے نہیں ٹوٹتا، لیکن اس کے خیال میں تھا کہ اب تو ویسے بھی روزہ چلا گیا ہے، لہٰذا اس نے کھانا کھا لیا تو اس پہ قضا ہے۔ لیکن اگر بیوی کے پاس کیا جماع کر لے تو ساتھ کفارہ بھی ہے۔ شہرین متتابعین، 2 مہینے لگاتار روزے رکھے گا، لگاتار، بیچ میں ایک روزہ بھی اگر قضا ہو تو پھر دوبارہ شروع کرے گا۔ تو جن چیزوں سے قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں، بغیر کسی شرعی عذر کے کوئی غذا کھا پی لے جائے یا کھانا، اس میں پھر شرط ہے کہ ایک تو رمضان کا روزہ ہو، دوسرا وہ جان بوجھ کر کرے۔ ہر وہ چیز جس کی طبیعت کے رب میں اعلان ہو کھانے کے لیے اور جس سے پیٹ کی ضرورت پوری ہوتی ہو، یہ جان بوجھ کے کھانے سے، اور جان بوجھ کے بیوی کے پاس جانا، اسے یاد بھی ہے کہ میرا روزہ ہے، تو ان چیزوں سے۔ ہاں، روزہ یہ ہو کہ رمضان کا نظر کا یا کفارے کا یا نفل روزہ نہ ہو، رمضان کی قضا کا روزہ نہ ہو، نظر یا کفارے کا یا نفل روزہ نہ ہو، رمضان کا روزہ ہو، اور وہ جو غذا ہوتی ہے جیسے روٹی ہے یا مشروب ہے جس سے پیٹ کی جو ضرورت پوری ہوتی ہے، یہ جان بوجھ کر کھانا پینا، یا جو ہے جان بوجھ کر اسے یاد ہے پھر بھی وہ جو ہے وہ بیوی کے پاس چلا گیا، تو اس سے دونوں چیزیں ہوں گی، قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی۔ تو ایسی چیز سے بچنا چاہیے۔ ہاں، الا یہ کہ وہ کوئی مریض نہ ہو یا سفر میں، کیونکہ مریض بعض اوقات بڑے مجبور ہو جاتے ہیں تو وہ کھا پی لیتے ہیں، ان کو پتہ بھی ہوتا ہے، تو سفر میں ہو یا مریض ہو تو ان کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔